سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبت نبی سے کیوں؟ محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، محبت ہے تو نبی کے ہو کر رہیں۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہمارے سینے میں نبی سے محبت ہے، نبی کا احترام ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی، ہمارے اپنے معاملات نبی کے طریقے کے مطابق۔ یہ چاہتی ہے کہ اگر نبی سے محبت ہے تو ہماری اپنی زندگی منمانی زندگی نہ ہو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ دینی بھائیوں، میرے اپنے بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام و تمام انبیاء، خصوصاً آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دینی بھائیوں، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس محبت کے تقاضے اور یہ محبت نبی سے کیوں کر ہو، انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں ہوں، چاہے جس انداز میں ہوں، اگر وہ حق ہیں، کتاب و سنت کی باتیں ہیں اور وہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اس لیے کہ اصل عمل ہے۔ ہماری زندگی میں عمل کا جذبہ پیدا نہ ہو، شوق پیدا نہ ہو، ہمارے ایمان میں اضافہ نہ ہو تو ساری کوششیں بیکار ہیں۔ تو اصل عمل ہے۔ پہاڑ جیسا علم ہو، معلومات ہو، لیکن ہماری زندگی میں عمل نہ ہو، ان تعلیمات پر چلنے کا شوق نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہی علم ہمارے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی باتیں سنیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ دین بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها
وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ قرآن کریم کی یہ آیت آپ اس میں غور کریں تو وہ تمام چیزیں جو ایک انسان کے یہاں محبوب ہوتی ہیں اور حد درجہ محبوب ہوتی ہیں، ان تمام کا تذکرہ کیا گیا، اور تذکرہ کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ ان سے بھی زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یعنی باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، آل و اولاد سے زیادہ، کاروبار سے زیادہ، مال سے زیادہ، وہ گھر جسے انسان بڑی محبتوں کے ساتھ بناتا ہے، سنوارتا ہے، اپنی پسند کی چیزیں لگواتا ہے، تمام سے زیادہ محبت، ان تمام سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ نہیں، اس آیت کریمہ میں وہ تمام چیزیں جو ایک انسان کے یہاں عام طور پر محبوب ہوتی ہیں، پسندیدہ ہوتی ہیں، آدمی محبت کرتا ہے، حد درجہ محبت کرتا ہے، اور ان کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتا، ان تمام کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ ان سے بھی زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ اور اسی مفہوم کی ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کے نزدیک اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے نبی محبوب نہ ہو جائے۔ عام طور پر ماں باپ سے محبت زیادہ ہوتی ہے، بچوں سے محبت زیادہ ہوتی ہے، رشتہ داروں سے محبت زیادہ ہوتی ہے، تو ان تمام کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ ان سے بھی زیادہ محبت، اور بلکہ اس حدیث مبارکہ کے اندر ایمان کی علامت بتائی گئی ہے، یہ جز ہے کہ نبی سے محبت ہونی چاہیے، ان تمام سے زیادہ نبی سے محبت نہیں ہے تو اپنی ایمان کی خیر منائیں۔ دیکھیں، محبت کی تین قسمیں ہوا کرتی ہیں عام طور پر، جو بھی محبتیں پائی جاتی ہیں اگر آپ غور کریں تو محبت کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک محبت و شفقتی، شفقت کی بنیاد پر کسی سے محبت کرنا، جیسے بڑے اپنے چھوٹے سے محبت کرتے ہیں، باپ بچے سے محبت کرتا ہے شفقت کی بنیاد پر، رحمت کی بنیاد پر، تو ایک محبت یہ۔ دوسری محبت جو ہوتی ہے وہ محبت و اجلال و اکرام، کوئی عظیم شخص ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، تو احتراماً آدمی ان سے محبت کرتا ہے۔ باپ سے بچہ محبت کرتا، کیوں؟ وہ بڑے ہیں، ابو ہیں، ان کے دوستوں سے محبت کرتا ہے، بڑے لوگوں سے محبت کرتا ہے، کیوں؟ احتراماً، ان کے احترام میں۔ اسی طریقے سے محبت و استحسان، اگر کوئی بھلائی کا معاملہ کرے، خیرخواہی اور اچھائی کا معاملہ کرے، احسان کا معاملہ کرے، تو آدمی اس سے محبت کرتا ہے۔ ان تینوں سے زیادہ محبت نبی سے ہونی چاہیے، ان سے بڑھ کر محبت نبی سے ہونی چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ نبی سے محبت سب سے زیادہ ہے، یہ اندازہ کیسے لگے گا؟ بھئی نبی سے محبت یہ ایمان کا جز ہے، اور تمام لوگوں سے زیادہ اور تمام چیزوں سے زیادہ محبت نبی سے ہونی چاہیے، اندازہ کیسے ہوگا؟ کیسے پتہ لگے گا کہ نبی سے محبت ہمارے یہاں سب سے زیادہ ہے، تمام لوگوں اور تمام چیزوں سے زیادہ؟ دیکھیے، ایک طریقہ ہے، جب نبی کی چاہتوں اور انسان کی چاہتوں میں جب ٹکراؤ ہو جائے تو اندازہ ہو جاتا ہے۔ نبی کی چاہتوں اور ایک انسان کی چاہتوں کے درمیان جب ٹکراؤ ہو جائے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ نبی کو مقدم رکھنے والا ہے، نبی کو آگے رکھنے والا ہے، نبی کی چاہتوں کا خیال کرنے والا ہے، یہ اپنی چاہت کا پجاری ہے۔ نبی کی چاہت یہ ہے کہ شادی یہ سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے،
نبی کی یہ چاہت ہے، آپ کی یہ تعلیم ہے، سنت ہے، آپ نے یہ حکم دیا کہ شادی یہ سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ چاہت آپ کی، یہ تڑپ۔ لیکن اگر ایک مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اکلوتا بیٹا ہے، شادی دھوم دھام سے ہوگی اور ضرورت پڑا تو بینڈ باجا بھی بجے گا، تو جب نبی کی چاہت اور انسان کی چاہت میں ٹکراؤ ہو جائے تو فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ نبی کو زیادہ مقدم رکھتا ہے، آگے رکھتا ہے یا اپنی چاہت کو۔ نبی کی چاہت یہ ہے کہ یہ خاتون پردے کے ساتھ رہے، باہر نکلے اپنے اوپر چادر ڈال لے۔ لیکن اگر ایک خاتون کی چاہت یہ ہے کہ پردے کے ساتھ نکلوں گی تو حسن کا دیدار کیسے ہوگا، تو جب چاہتوں کا ٹکراؤ ہو جائے فیصلہ ہو جاتا ہے یہ نبی کو مقدم کرنے والا ہے یا اپنی چاہت کو۔ نبی کی چاہت یہ ہے کہ انسان صفائی سے کام لے، شفافیت کے ساتھ معاملہ کرے، دھوکہ دھڑی والا معاملہ نہ ہو، فریب والا معاملہ نہ ہو۔ لیکن ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں، پھر نقصان ہو جائے گا، خسارہ ہو جائے گا، ارے ذرا سے تو فریب کا معاملہ کرنا ہے، کروڑوں کا فائدہ ہوگا۔ تو نبی کی چاہت اور ایک انسان کی چاہت میں جب ٹکراؤ ہو جائے تو فیصلہ ہو جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبت نبی سے کیوں؟ تمام لوگوں، یہاں تک کہ ماں باپ سے بھی زیادہ، وہ ماں باپ جو بچے کو پیدا کرنے والے ہیں، اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اسے جنم دیتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں، ماں باپ سے بھی زیادہ نبی سے محبت کیوں؟ مال دولت کاروبار گھر جو انسان بناتا ہے، محنت کرتا ہے، رات دن ایک کرتا ہے، ان سے بھی زیادہ نبی سے محبت کیوں؟ رشتہ دار اپنے، ان سے بھی زیادہ نبی سے محبت آخر کیوں؟ یہ محبت بلا وجہ نہیں ہے، یہ محبت بلا وجہ نہیں ہے۔ محبت کے 3 اسباب ہیں۔ کسی سے بھی اگر کسی کو محبت ہوتی ہے تو 3 بنیادوں پر، 3 بنیادوں پر محبت ہوتی ہے۔ ایک ہے جمال حسی، اگر کسی کے یہاں کوئی خوبصورتی ہو، مثال کے طور پر کوئی بہت اچھا دکھتا ہے تو آدمی فطرتاً اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ کسی کی آواز بہت اچھی ہے، قرآن بہت اچھی آواز میں پڑھتا ہے، آدمی فطرتاً محبت کرنے لگتا ہے۔ کوئی تقریر بہت اچھی کرتا ہے، انسان فطرتاً اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو ایک ہے جمال حسی، یعنی کسی کے یہاں کوئی خوبی ہو، کوئی خوبی محسوس ہونے والی کوئی کوالٹی ہو تو آدمی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور ایک ہے جمال معنوی، یعنی معنوی خوبصورتی، جیسے کوئی عظیم انسان ہے، کوئی بڑا انسان ہے، با کردار، اس کے کارنامے عظیم ہیں، جیسے محدثین صحابہ، تو آدمی ان کے کارناموں کو سن کر، دیکھ کر، پڑھ کر ان سے محبت کرنے لگا فطرتاً، کہ واقعی بڑے عظیم انسان ہیں، بڑے بھلے انسان ہیں، ان کا کردار بہت اچھا ہے، وہ بہت عظیم انسان ہیں، تو آدمی ان کی زندگی کو دیکھ کر فطرتاً ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور ایک ہے احسان، اگر کوئی کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، بھلائی کا معاملہ کرے، کوئی کسی کی مصیبت میں اس کا ساتھ دے دے، اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، تو آدمی اس سے محبت کرنے لگتا کہ بڑے اچھے انسان ہیں، انہوں نے میری مدد کی ہے، میرا سپورٹ کیا ہے، میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، مصیبت میں کام آئے ہیں، آدمی ان سے محبت کرنے لگتا۔ تو یہ 3 بنیادوں پر انسان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے۔ یوں کہیے کہ محبت کے یہ 3 اسباب ہیں، اور آپ غور کریں تو یہ تینوں چیزیں اللہ کے نبی کے اندر موجود ہیں۔ جمال حسی، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّمَا قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا خوبصورت پیدا کیا تھا، اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ کسی آنکھ نے اتنا خوبصورت اب تک نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کسی آنکھ نے اتنا خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ
تراکت توعینی واجمل منک لم تلد النساء، کسی خاتون نے اتنا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں، اور آپ کی پیدائش گویا اس طرح ہوئی تھی کہ جیسی آپ کی چاہت تھی، چاہ رہے ہوں، اور ہر طرح کے عیب سے آپ پاک تھے۔ اور جمال معنوی کی اگر بات کریں، عظیم انسان کی اگر آپ بات کریں، تو عرش والے نے خود اس کی گواہی دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ عظیم انسان ہیں، آپ کا کردار بلند ہے، انتہائی عظیم کردار آپ کا ہے۔ عرش والے نے آپ کی کردار کی اور آپ کی شخصیت کی گواہی دی، اور مسلمان نہیں بلکہ ایک غیر مسلم نے جب ایسی شخصیات کی درجہ بندی کی اور 100 لوگوں کی لسٹ تیار کی، تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں آگے رکھا۔ تو آپ کا کردار بھی عظیم تھا۔ اور جہاں تک رہی بات احسان کی، تو اس روئے زمین پر مسلمانوں پر نبی سے زیادہ احسان کس کا ہو سکتا ہے؟ اس روئے زمین پر مسلمانوں پر، ہم پر اور آپ پر نبی سے زیادہ احسان کس کا ہو سکتا ہے؟ نبی نے ہمارے ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، ساری تکلیفیں برداشت کی، اور جہنم سے ہمیں بچانے کے لیے اور جنت میں لے جانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ آپ کی تڑپ ایسی تھی اور آپ کی محنت ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل فرما دی کہ محمد آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ یعنی اتنا ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، لوگوں تک پہنچا دینا حق بات کو، آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ یہ نبی کا درد تھا، یہ نبی کی ہم سے محبت تھی، یہ ہماری بھلائی کی خاطر، ہماری ایمان کی حفاظت کی خاطر، اور اللہ کے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں تھی۔ آپ سیرت پڑھیں، کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، کئی دنوں تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ نبی ہیں، عظیم انسان ہیں، آپ کے پاس دولت کی ریل تیل ہو سکتی تھی، سب کچھ کفار دینے کے لیے تیار تھے، لیکن نبی نے ہماری اور آپ کی خاطر سب کچھ برداشت کیا، ساری تکلیفیں برداشت کی۔ آپ سیرت پڑھیں میرے بھائیوں، ہم اور آپ پر اللہ کے نبی سے زیادہ احسان کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو نبی سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اور یہ محبت یہ کوئی ڈمرو نہیں ہے کہ اس کو بجایا جائے، یہ محبت یہ کوئی باجا نہیں کہ اس کو بجایا جائے۔ اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کے ہو کر رہیں۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہمارے سینے میں نبی سے محبت ہے، ہمارے سینے میں نبی کا احترام ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی، ہمارے اپنے معاملات نبی کے طریقے کے مطابق ہوں۔ ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ دیکھیں، محبت یہ بڑے سے بڑے کام کو آسان بنا دیتی ہے، یہ محبت دشوار کن راستوں پر چلنا آسان کر دیتی ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ محبت ہے کہ اس کا پیشاب صاف کرنا آسان ہو جاتا ہے، یہ محبت ہے کہ 9 مہینہ پیٹ میں رکھنا آسان ہو جاتا ہے، یہ بچے سے محبت ہے کہ اس کو جنم دینا اس کے لیے آسان ہے، یہ بچے سے محبت ہے کہ اس کا رونا اس کے لیے آسان ہے، یہ بچے سے محبت ہے کہ اس کی پرورش کرنا۔ ننھا بچہ، چھوٹا معصوم کچھ نہیں بول سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ اس سے محبت ہے، اس سے محبت ہے۔ یہ محبت بڑے سے بڑے کام کو آسان بنا دیتی ہے، یہ محبت دشوار کن راستوں پر چلنا آسان بنا دیتی ہے۔ جب ہماری زندگی میں نبی سے محبت نہیں، نبی کا احترام نہیں، تو ایک نماز ہمارے لیے مشکل لگتی ہے، روزہ مشکل لگتا ہے، زکوٰۃ نکالنا مشکل لگتا ہے۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی 1 روپیہ خرچہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جب ہمارے سینے میں نبی کی محبت ہو، نبی کی محبت سینے میں سما جائے، تو پھر نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے، زکوٰۃ نکالنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کے راستے میں قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے لیے وقت نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر آدمی کی اپنی زندگی نبی کی زندگی کے مطابق ہونے لگتی ہے، اور جیسے جیسی محبت ہوگی، جتنی محبت ہوگی، آدمی کے لیے اتنا ہی نبی کے لیے قربانی دینا آسان ہوگا۔
ہم اور آپ طے کریں کہ نبی سے کیسی محبت ہے، ہم اور آپ طے کریں کہ نبی سے کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے۔ نبی سے ہماری محبت تو ایسی ہے کہ نماز تو جانے دیں، جمعہ کو ہفتے میں ایک دن آتے ہیں، وہ بھی اخیر میں آتے ہیں، وہ بھی اخیر میں آتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی نبی سے محبت ہے میرے بھائی، یہ ہماری اور آپ کی نبی سے محبت ہے کہ نبی آخری وقت میں یہ وصیت کر رہے ہیں کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں میرے جانے کے بعد نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا خیال رکھنا۔ اور ہماری صورتحال کہ پورا ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، پھر سال گزر گیا، یہاں تک کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، دنیا سے چلے جاتے لیکن نمازی نہیں بن پاتے، زکوٰۃ نہیں نکال پاتے، روزہ برابر نہیں رکھ پاتے، اللہ کی سنتوں اور نبی کی تعلیمات کا خیال نہیں رکھ پاتے، من مانی زندگی گزار کر دنیا سے چلے جاتے۔ یہ کیسی محبت ہے میرے بھائی؟ یہ نبی سے محبت، یہ کوئی ڈمرو نہیں ہے کہ بجایا جائے، یہ کوئی ڈھول تاشا نہیں ہے کہ بجایا جائے کہ بھئی نبی سے محبت ہے، بس نبی کی محبت کے نام پر سال میں ایک مرتبہ ریلی نکال لیں، جلسے جلوس کر لیں، میلے ٹھیلے کر لیں، نبی سے محبت کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، یہ نبی سے محبت نہیں، نبی سے محبت کا یہ معیار نہیں۔ صحابہ کو بھی اللہ کے نبی سے محبت تھی، سچی محبت تھی۔ صحابہ دیکھتے تھے کہ لوگ پادریوں کا سجدہ کرتے تھے محبت میں، بادشاہوں کا سجدہ کرتے تھے محبت میں۔ صحابہ کرام کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، حد درجہ محبت کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے آقاؤں کو سجدہ کرتے ہیں، پادریوں کو سجدہ کرتے ہیں، ہم نبی کا سجدہ کیوں نہ کریں؟ نبی کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، آپ سے محبت ہے اور محبت میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ احتراماً آپ کا سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی نے منع کر دیا، نبی نے منع کر دیا۔ تو یہ محبت اسلام کے دائرے میں ہو، اس محبت کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے پورے ہوں، تب نبی سے سچی محبت ہوگی میرے بھائی۔ ہم اور آپ سارے لوگ جائزہ لیں کہ نبی سے کیسی محبت ہے، کیسی محبت ہے اور کتنی محبت ہے۔ یہ نبی سے محبت یہ ایمان کا جز ہے، یہ نبی سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، شادی سے پہلے غیروں کے ساتھ گھومنا پسند کر رہی ہیں، فحاشی عام ہو چکی ہے، فتنہ عام ہو چکا ہے۔ کیوں؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ نبی سے محبت نہیں۔ آپ ساری کوششیں کر لیں لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ سینے میں نبی سے محبت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے دین چھوڑنا آسان ہو گیا، دین سے بھاگنا آسان ہو گیا۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا تو محبت کی زنجیروں میں وہ جکڑا ہوتا ہے۔ ماں سے محبت ہے، محبت میں اختلاف بھی ہو جائے تو رشتہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، باپ سے اختلاف بھی ہو جائے تو رشتہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محبت کی زنجیریں ہوتی، محبت میں مٹھاس ہوتی ہے، محبت میں وہ یادیں ہوتی ہیں، وہ باتیں ہوتی ہیں، وہ کشش ہوتی ہے، اب وہ ساری چیزیں اسے چھوڑنا اس کے لیے مشکل بنا دیتی، وہ نہیں چھوڑ پاتا، یا اس کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا۔ آج دھڑلے کے ساتھ ہماری بچیاں دین چھوڑ رہی ہیں، اسلام چھوڑ رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ کیوں بھاگ رہی ہیں؟ دل میں نبی سے محبت نہیں، دل میں نبی سے محبت نہیں ہے۔ ایک انسان اگر اپنی ماں کو چھوڑنا چاہے، اختلاف ہو جائے کسی بھی وجہ سے، تو جب وہ چھوڑنا چاہتا ہے تو دل میں ایک طرح کی آواز آتی ہے کہ یہ میری ماں ہے، پیدا کیا ہے اس نے، سب کچھ میرے لیے کیا ہے، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ایک آواز آتی ہے، محبت کی وہ چنگاری اور وہ تپش پیدا ہوتی ہے اور اس کے لیے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ باپ کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اپنوں کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ایک بیٹی کے لیے دین چھوڑنا بڑا آسان ہے، گویا کہ یہاں تھی، قدم یہاں رکھ دیا، ختم معاملہ۔ یعنی دین چھوڑتے ہوئے وہ محبت نہیں جاگتی ہے، دین چھوڑتے ہوئے وہ ایمان کی حرارت پیدا نہیں ہوتی، دین چھوڑتے ہوئے وہ دین سے جو محبت ہونی چاہیے اور اس کی جو رمق ہوتی ہے، جو حرارت ہوتی ہے،
اس کے یہاں پیدا نہیں ہوتی. جس طرح انسان کے اوپر مکھی بیٹھے آدمی ہاتھ سے اشارہ کر دے معاملہ ختم، یہی معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. ہم اگر اپنے بچوں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اگر سچا مسلمان بنانا چاہتے ہیں، سچا مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو نبی کی محبت دل میں بٹھانی ہوگی. اس لیے کہ جس درجہ نبی سے محبت ہوگی، نبی کی زندگی کے مطابق اس کی زندگی ہوگی. نبی سے جیسی محبت ہوگی، نبی کے لیے اس کے لیے قربانیاں دینا آسان ہوگا. جس انداز میں اور جس درجہ نبی سے محبت ہوگی، نبی کی لائی ہوئی تعلیمات اور آپ کی شریعت کے مطابق اس کی اپنی زندگی ہوگی. ہمارے صحابہ نبی سے محبت کرتے تھے، صحابہ نبی سے محبت کرتے تھے، محبت میں سب کچھ قربان کر دیا، محبت میں سب کچھ قربان کر دیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی تکلیفیں دی گئیں، سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن ایمان سے سودا نہیں کیا. حضرت حمزہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، کتنی تکلیفیں دی گئیں، برداشت کر لیا. نبی کی محبت میں سب کچھ سہ لیا، برداشت کر لیا. حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا. کتنے صحابہ ہیں، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی تکلیفیں دی گئیں، سب کچھ برداشت کر لیا. نبی سے محبت، ایمان دل میں ہے، اسلام سے محبت، اللہ کی محبت دل میں، سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار. اور آج ہمارے لیے بتائیے میرے بھائیوں، نبی سے محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکال پاتے. ہماری اپنی منمانی زندگی، کردار ایسا کہ شیطان بھی شرما جائے. کیسی محبت ہے نبی سے، کیسی محبت ہے اسلام سے میرے بھائی. غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ افواہ اڑا دی گئی کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ شہید ہو گئے. بنو دینار کی یہ خاتون جب وہ یہ سنتی ہیں تڑپ اٹھتی ہیں. نبی سے محبت دیکھیے، وہ نکلتی ہیں، نکل پڑتی ہیں. کسی نے کہا کہ ارے غزوہ احد میں آپ کے شوہر شہید کر دیے گئے. کہا کہ میرے شوہر کی بات جانے دے، یہ بتائیے نبی کیسے ہے. اور آگے بڑھتی ہیں. کسی نے کہا کہ آپ کے بھائی شہید کر دیے گئے. کہا کہ نبی کے بارے میں بتائیے کہ نبی کیسے ہیں، کس حالت میں ہے، نبی کو دیکھنا چاہیے. اور آگے جاتے کسی نے کہا کہ آپ کے بیٹے شہید کر دیے گئے. کہا کہ یہ بتائیے نبی کہاں ہے، ارونی، نبی کو دکھائیے، نبی کو دیکھنا چاہتی. نبی کو دیکھنے کے بعد وہ تاریخی جملہ وہ خاتون کہتی کہ کل مصیبت بعدک جلل، کہ اس کے بعد ساری مصیبتیں ہیں. یعنی شوہر قربان ہو گئے چلے گا، بھائی قربان ہو گئے چلے گا، بچہ شہید ہو گیا چلے گا، نبی پر آنچ نہیں آنی چاہیے، نبی پر آنچ نہیں آنی چاہیے. نبی سے محبت تھی میرے بھائیوں، اور دل میں ایسی محبت سمائی ہوئی تھی، ایسی محبت کہ شوہر کی قربانی بھی برداشت ہے، بچے کی قربانی بھی برداشت، بھائی کی قربانی بھی برداشت ہے. اس لیے کہ یہ محبت بڑی سی بڑی چیزوں کو آسان بنا دیتی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، پھر کبھی آگے پھر کبھی پیچھے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر یہ کیا بات، یہ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، بات کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی جب میں آگے چلتا ہوں میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے کوئی دشمن حملہ کر دے، اس لیے پیچھے آ جاتا ہوں کہ اگر حملہ ہو تو سب سے پہلے مجھ پر ہو. لیکن جب پیچھے آتا ہوں پھر یہ خیال ہوتا کہیں آگے سے کوئی حملہ نہ کر دے، اس لیے آگے آ جاتا ہوں کہ حملہ ہو تو پہلے مجھ پر ہو. لیکن پھر خیال آتا ہے کہ پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے، اس لیے پیچھے آ جاتا ہوں. یہ نبی سے محبت، اور اپنی جان سے بھی زیادہ لوگ نبی سے محبت کرتے تھے. یہ جان کی قربانیاں دینا، یہ اولاد کی قربانیاں، یہ مال کی قربانیاں، یہ خواہشات کی قربانیاں تو جانے دیں. ہم تو نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، ہفتے میں ایک دن جمعہ کے لیے بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیسے مسلمان، کیسی نبی سے محبت ہے میرے بھائیو، کیسے مسلمان. یہ محبت یہ کوئی ڈمرو نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ ڈمرو بج گیا ہے، ڈمرو ہو گیا ہے کہ بس ارے ہم تو دعوے دار ہیں، ہم تو نبی سے محبت کرنے والے، ہم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے. یہ محبت یہ تقاضا کرتی ہے، یہ چاہتی ہے
کہ ہم اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کے ہو کے رہے. یہ محبت یہ چاہتی ہے کہ اگر نبی سے محبت ہے تو ہماری اپنی زندگی منمانی زندگی نہ ہو. اس لیے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ آدمی جس سے محبت کرتا اس کا فرما بردار ہوتا ہے، محبوب کی چاہتوں کا خیال رکھتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ایک ایک عمل پر مر مٹنے کا جذبہ اس کے یہاں ہوتا ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی سے محبت دیکھیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے لگے سارے لوگ خوش ہیں. اور دیکھیے یہ قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا کہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ نبی ہمارے یہاں قیام کرے، ہمارے یہاں رکے. اور آخر جو فیصلہ ہوا اٹھنی بیٹھی وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں قیام کیے. وہ نیچے ہیں رات میں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کے ساتھ اوپر ہیں. رات میں اچانک یہ خیال آتا ہے کہ ہم اوپر ہیں نبی نیچے ہیں، یہ نبی کی توہین ہے. ہم اوپر ہیں، چلنے کی وجہ سے نیچے آہٹ آ سکتی ہے، نبی کی نیند میں خلل پڑ سکتی ہے. ہم اوپر ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کو کوئی تکلیف ہو جائے، چلنے کی وجہ سے آہٹ آئے، یا کوئی کچرا نیچے گر جائے، یا کوئی اور بات ہو جائے. ہم نبی سے اوپر کیسے ہو سکتے ہیں؟ فوراً گئے، کہا کہ اللہ کے نبی آپ اوپر ہو جائیے، ہم بچوں کے ساتھ نیچے جاتے ہیں. یہ آپ کی بے ادبی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی بے ادبی ہو، اور اوپر رہنے کی وجہ سے آپ کو نیچے تکلیف ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی نے سمجھایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور میرے لیے نیچے رہنا آسان ہے، لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں. یہ نبی سے محبت میرے بھائی، ہر طرح کی قربانیاں بھی دینے کے لیے تیار. نبی کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ ایسا کہ ایک ایک عمل پر اللہ کے نبی اگر وضو کرتے تو صحابہ پانی نہیں گرنے دیتے. حضرت محمد بن سیرین کے تعلق سے آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے، گفتگو ہوتی، ہنسی مذاق بھی ہوتی، لیکن جہاں نبی کا نام آ گیا، آپ کی سنت آ گئی، آپ کی حدیث آ گئی، پوری مجلس میں سناٹا ہو جایا کرتا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا، آپ بیان فرماتے کہ اگر کبھی شدید ضرورت بھی ہوتی اللہ کے نبی کو آواز دینے کی، دروازہ کھٹکھٹانے کی، تو ہم ایسے نہیں کھٹکھٹاتے، ایسے آواز تیز آتی، بالاضافیر ناخن سے کھٹکھٹاتے. یہ احترام تھا، یہ نبی کی محبت تھی. نبی کے ایک ایک اشارے پر مر مٹنے کا جذبہ تھا، ایک ایک عمل پر مر مٹنے کا شوق تھا ان کے یہاں. میرے بھائی آج نبی سے محبت ہے. ساری مسجدیں نماز کے لیے رو رہی ہیں، خالی ہیں ساری مسجدیں، جمعہ میں بھی نہیں آ پاتے. میرے بھائی کردار ایسا کہ گھن محسوس ہو، کیسے مسلمان ہے، کیسی نبی سے محبت ہے. یہ دعویٰ نہیں چلے گا. نبی سے اگر سچی محبت ہے، آپ کی سیرت پڑھیں، آپ کی زندگی دیکھیں. کتنے مسلمان پیدا ہوتے، جوان ہوتے، دنیا سے چلے جاتے، نبی کا کردار پتہ ہی نہیں، نبی کے خاندان کے بارے میں پتہ نہیں، آپ نے زندگی کیسے گزاری پتہ نہیں. کتنی خواتین ایسی، ہماری کتنی مائیں بہنیں، نبی کا کردار نہیں معلوم، نبی کی زندگی نہیں معلوم. کیسی جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی زندگی کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، ایک ایک چیزیں یاد کرتا ہے، محفوظ رکھتا ہے. اگر ہم سماج کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو سچا مسلمان بنانا چاہتے ہیں، تو پھر نبی کی محبت ان کی زندگی میں لانی ہوگی، ان کے دل میں بٹھانا ہوگا. اور جتنی محبت ہوگی ان کے لیے دین پر چلنا اتنا آسان ہوگا. نبی سے جیسی محبت ہوگی اور جتنی محبت ہوگی نبی کے لیے اور نبی کی راہ میں ان کے لیے قربانیاں دینا آسان ہوگا. میرے بھائیوں باتیں تو بہت ہوتی ہیں، باتیں بہت ہوتی ہیں، بڑی بڑی باتیں ہم کرتے ہیں اور کرنے کے اور سننے کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن عمل ہمارے یہاں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نبی کی سچی محبت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نبی کی صحیح عظمت جو ہے جسے اللہ نے متعین کیا، دنیا والوں نے نہیں، اللہ نے طے کیا ہے، اللہ اس عظمت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے. ایک غیر مسلم نے اسے محسوس کیا جب اس نے شخصیات کی درجہ بندی کی اور پوری دنیا سے جب اس نے کھنگالنا شروع کیا اور 100 لوگوں کی لسٹ تیار کی، تو ایک غیر مسلم نے اللہ کے نبی کو سب سے آگے رکھا، عظمت کو سمجھا. اور ہم مسلمان ہیں کہ نبی کی عظمت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں.
اللہ تعالیٰ نبی کی عظمت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں آپ کی تعلیمات اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو اور آپ کی سنتوں کو اپنی پیشانی کا جھومر بنانے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہیں تب تک اسلام پر رہیں، اور جب ہماری موت ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جو بھائی بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما، جو بھائی مقروض ہیں، قرضدار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کا ذریعہ پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتحاد اور محبت پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ایک مسلمان کی اور ایک مومن کی جو زندگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم دین سے بہت دور جا چکے ہیں، اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اسلام کی عظمت کو اور نبی کی محبت کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ اللہ تعالیٰ اسلام پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہیں تب تک اسلام پر رہیں، اور جب ہماری موت ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔